جاسم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمبل کو سر تک اوڑھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اپنی کتابیں اٹھاؤ اور 5 منٹ میں اسٹڈی روم میں پہنچو۔ وہ ٹیسٹ سے مس نہ ہوئی۔ جاسم نے ایک دم سے اس کے اوپر سے کمبل اتار کے دور پھینکا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سونا ہے نا، مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے نہیں پڑھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنا کمبل اٹھانے لگی۔ جب جاسم نے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا اور ایک دم سے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ کہاں سے بخار ہے؟ بالکل ٹھنڈی پڑ رہی ہو۔ جلدی سے اپنی کتابیں اٹھاؤ اور 5 منٹ میں اسٹڈی روم میں پہنچو۔ اگر تم 5 منٹ میں نہ پہنچی تو جس طرح میں تمہیں لے کے جاؤں گا، پھر تم انجام کے لیے تیار رہنا۔ جاسم کی بات سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے جائیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جاسم باہر چلا گیا۔ وہ پیچھے سے اسے مکے مارنے کا اشارہ کرتی ہوئی اپنی کتابیں اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے اسٹڈی روم میں آئی۔ سامنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا ہوا تھا بڑا آیا نواب۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسے زیادہ بڑبڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جلدی سے جو کل میں نے ٹیسٹ دیا تھا وہ یاد کرو۔ ٹیسٹ؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں پھیلی۔ کون سا ٹیسٹ آپ نے مجھے دیا؟ کل کوئی ٹیسٹ نہیں دیا تھا۔ ادھر بک لے کے آؤ۔ اس کی بات سن کے وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ ہلاکو خان کہیں کا۔ وہ پھر سے بڑبڑائی، میں تمہاری بڑبڑاہٹ اچھی طرح سن سکتا ہوں۔ خبردار جو اب دوبارہ تم نے کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں کتاب پکڑتا ہوا اسے دکھانے لگا جہاں پہ صاف واضح لکھا ہوا تھا، ٹیسٹ کا۔ یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے نہیں کیا۔ کل میں آپ کو ٹیسٹ دے دوں گی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جاسم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے کوئی تمہاری فضول بات نہیں سننی۔ خبردار جو اب تم نے کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے سامنے کتابیں رکھتا ہوا اسے ٹیسٹ دینے لگا۔ ٹیسٹ لکھتے ہوئے اب وہ راہ فرار کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت تک وہ یوں ہی ٹیسٹ لے کے بیٹھی رہی۔ مجھے نہیں نہ آتا، میں نے نہیں دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے سارے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ اسے یوں اپنے پاس آتا ہوا دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً سے اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا اور جا کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے دونوں سائڈوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے غصے میں کہنے لگا، ایک بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ یوں ہی اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ فوراً سے اس سے دور ہوا۔ سامنے دیکھا تو قاسم صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان، شکر ہے آپ آ گئے۔ مجھے اس ہلاکو خان سے بچائیں، مجھے نہیں ٹیسٹ دینا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا، لیکن چاچو جان اس کا پیپر ہے اور یہ فضول کے کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اسٹڈی نہیں کی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم ایک کام کرو، ملیحہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے منیب سے اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ آؤچ! اندھے ہو گئے ہو، نظر نہیں آتا؟ وہ خونخوار نگاہوں سے منیب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے منیب نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا خونخوار نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ منیب کو اتنے غصے میں دیکھ کے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔
نظر نہیں آتا یا مجھے نہیں آتا؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو اس نے منیب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یہ کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قاسم صاحب کہنے لگے آج کچھ مہمان آ رہے ہیں تو تم ایک کام کرنا، ملیحہ تم کالج نہ جانا۔ یہ سن کے ملیحہ ایک دم سے خوش ہوئی۔ کیا مطلب ہے بابا جان، کالج سے چھٹی کر لوں؟ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے جاسم کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی واہ بھائی، آج میں کالج نہیں جاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا، سارا دن گھر پہ رہوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی بیٹا آج آپ کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ یہ سن کے مزید اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ اس کی شادی ہوگی، اس کی پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ بسمہ اور انیکا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی واہ بھائی بہت مزہ آئے گا، ہم لوگ بھی چھٹی کر لیں گے۔ اس کی بات سن کے جاسم کہنے لگا تم لوگ کس خوشی میں چھٹی کرو گی، تم دونوں کالج جاؤ گی۔ جاسم خونخوار نگاہیں اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ کہتا جیسے ہی وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، قاسم صاحب کہنے لگے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ چاچو جان مجھے آفس جانا ہے۔ ولید صاحب کہنے لگے بیٹا مہمان آ رہے ہیں تو آپ مت جاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ منیب اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتا باہر کی طرف چلا گیا۔ باقی سب کالج کے لیے چلے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت قاسم صاحب کے دوست کی فیملی والے آئے۔ پہلے سے ہی ملیحہ کو دیکھ چکے تھے، بس انہوں نے رشتہ پکا کرنا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ ملیحہ نے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہونے والا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ملیحہ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو گھر کے بڑوں کی اجازت سے وہ ملیحہ کے ساتھ لان میں آ گیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ملیحہ آپ حسین تو ویسے بہت زیادہ ہیں، اور میں ویسے بھی شادی کے بعد آپ کو یہاں بالکل نہیں رکھوں گا، ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ یہ سن کے ملیحہ نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، کہنے لگی دیکھیں مجھے نہ آپ جہاں لے جائیں گے، جہنم میں لے جائیں جنت میں لے جائیں، جیسے مرضی رکھیں، لیکن بس مجھے پڑھائی کا مت بولیے گا۔ بہت چنچل آواز میں بولی۔ یہ سن کے سب اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اب کی بار ملیحہ کی نگاہوں سے تھوڑا گھبرا گئی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ملیحہ کو اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی سوچیں جھٹکتی ہوئی مسکرانے لگی۔ ویسے آپ مجھے پڑھائی کا نہیں بولیں گی؟ اس نے آگے ہاتھ کیا تو شخص نے ملیحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت کسی نے ملیحہ کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن قاسم صاحب نے اسے بولا تھا تمہارے ایگزامس کے بعد ہی تمہاری شادی ہے، اور یہ سن کے اس کا منہ لٹک گیا۔ ابھی بھی اسے جاسم ہی پڑھانے آتا تھا۔ جاسم کے سامنے اب تو ایک لمحے کے لیے نہیں ٹکتی تھی، بار بار اسے چڑھاتی اب تو میری شادی ہو جائے گی، اب تو میں گھر سے چلی جاؤں گی، اب خوب آپ کو تنگ کر کے یہاں سے جاؤں گی۔ جاسم اس کی باتوں پہ خاموش ہو جاتا۔ کل اس کا پیپر تھا، بار بار موبائل پہ آنے والے میسیجز کو دیکھتی، جہاں پہ نبیل کے میسیجز آ رہے تھے۔ بار بار کتاب سائڈ پہ رکھ کے اسے میسیجز کا جواب دیتی۔ کب سے جاسم اس کی ان حرکتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ ایک دم سے غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے پکڑ کے موبائل دیکھنے لگا۔ سامنے بے باک قسم کے میسیجز دیکھ کے جاسم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ سامنے آئے ہوئے بہت سے میسیج دیکھ کے اس کا اپنا چہرہ لال ہو گیا۔ ایک دم سے اس نے تماچا ملیحہ کے منہ پہ رسید کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم چھوٹی بچی ہو کیا؟
جو وہ تمہارے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے اور تم اس کی باتوں کا ہنس ہنس کے جواب دے رہی ہو۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ گھر والوں کی اجازت سے ہی دروازہ لاک لگا کے اسے پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ڈرنے لگی۔ وہ انہوں نے ایسی بات کی تھی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے اس تھپڑ کی وجہ سے۔ میرا موبائل دے۔ وہ موبائل پکڑنے لگی جب وہ اسے جھنجھوڑ کے دوبارہ سے پوچھنے لگا، وہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ میں نے تم سے جو سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ ہونے والا شوہر ابھی ہوا تو نہیں نا، یا ہو گیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ تمہارا محرم ہے جو اس کے ساتھ تم اس طرح باتیں کر رہی ہو؟ وہ دوبارہ سے غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ موبائل تمہیں نہیں ملے گا جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کا موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز ایک دفعہ دے دیں۔ اگر دوبارہ تم نے موبائل مانگا یا گھر والوں میں سے کسی سے بھی مانگا یا مجھ سے مانگا، یہ میسیجز میں نے چاچو جان کو دکھا دینے ہیں۔ اس کے بعد جو تمہارا حال ہوگا وہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ بے شک تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہونی ہے، لیکن ابھی تمہارا ایسا کوئی تعلق نہیں جو ایسی باتیں تم اس کے ساتھ کرو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی جاسم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کمرے میں آئی تو سامنے انیکا اور بسما بیٹھی ہوئی تھی۔ بسما کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ نا نبیل مجھے میسیجز کر رہے تھے۔ وہ نا کیا؟ انیکا حیران ہوئی۔ وہ جلاد کے ہاتھ میرا موبائل لگ گیا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیا مطلب ہے؟ کیا میسیجز میں لکھا ہوا تھا؟ اور اس کی اگلی بات سن کے دونوں کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسی فضول قسم کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب موبائل بھائی کے پاس ہے تو بھائی نہیں دیں گے۔ اگر تم نے کسی اور کا لینے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو بھائی کو پتہ چل جاتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ خاموشی اختیار کر لو۔ پلیز مجھے کوئی ان کے کمرے سے موبائل اٹھا کے لا دو۔ بسما تم لا دو گی نا؟ رات کو ان کے پاس سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے کہنے لگی، بالکل بھی نہیں، میں نے تو نہیں جانا بھائی۔ توبہ توبہ، اس نے میری جان نکال لینی ہے۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھا چکی تھی۔ آدھی رات کو اس نے آہستگی سے جاسم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستگی سے اس نے کمرے کی چھوٹی لائٹ آن کی، کیونکہ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ آ کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے آگے پیچھے کیا۔ شاید وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا اپنا موبائل دیکھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک دم سے اس نے ملیحہ کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، ایسی کوئی فضول قسم کی کوشش مت کرنا، پھر کیوں موبائل لینے آئی ہو؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، وہ یہ میرا موبائل ہے نا، مجھے لے کے جانے دیں پلیز۔ میں دوبارہ ان سے بات نہیں کروں گی، پلیز ایک دفعہ مجھے لے جانے دیں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، خبردار جو تم نے موبائل کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ جاسم نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی جلدی سے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بہت زیادہ نمی تیر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ پوری رات وہ پریشان، اسے ڈر بھی لگنے لگا کہ کہیں جاسم گھر والوں کو ہی نہ بتا دے۔ دن گزرنے لگے۔ اس کے بعد جاسم کے پاس وہ آرام سے پڑھنے چلی جاتی۔ اس کے ایگزامس ہو گئے تھے اور وہ دن بھی آ گیا۔ آج اس کی مہندی تھی، لیکن ابھی تک اسے اس کا موبائل نہیں ملا، اور اس دن کے بعد اس کی نبیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ ابھی مہندی کے لباس میں موجود تھی۔ اپنے ہاتھوں کے گجرے سیٹ کرتی ہوئی وہ جاسم کے کمرے میں آئی۔
آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا، سفید رنگ کے شلوار قمیص میں، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے۔ جاسم بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ بھائی اب تو مجھے میرا موبائل دے دینا پلیز، وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ اس نے سر سے پیروں تک ملیحہ کو دیکھا، جو معصومیت سے اپنا موبائل مانگ رہی تھی۔ کیا کرنا ہے موبائل؟ جس سے بات کرنی ہے کل کر لینا، تم نے ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ جاسم بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جاسم کی لال سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ جاسم بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ وہ کہنے لگا، چلی جاؤ میرے کمرے سے، اگر اس وقت تم اپنی اچھی حالت چاہتی ہو تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک جاسم اتنے سخت لہجے میں اسے بات کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں جانا جب تک میرا موبائل نہیں ملے گا۔ یہ سن کے جاسم نے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بولا ہے؟ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، تم نے ویسے بھی کسی اور کا ہو جانا ہے نا، یہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، اور وہ حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کے۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ جیسے جاسم نے اسے چھوڑا تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جاسم کے لمس میں آج کچھ عجیب سا تھا، اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ انیکا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ انیکا کی بات سن کے اس نے اپنی پیشانی پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب چینج کر کے آئی وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ انیکا کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات آ چکی تھی لیکن ابھی تک نبیل نہیں آیا۔ قاسم صاحب کو اس کے بابا کہنے لگے، دیکھیں وہ پیچھے اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہے، آپ لوگ پریشان مت ہو۔ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبیل نے آنے میں کافی دیر لگا دینی ہے اس وجہ سے، مگر انہیں آئیڈیا نہیں تھا اتنی دیر لگا دے گا کہ بارات پہنچ جائے گی، اور ابھی تک نہیں پہنچے گا۔ سارے مہمان باتیں کر رہے تھے۔ اسی لمحے نبیل کے بابا کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ انہوں نے کال پک کی تو نبیل کہنے لگا، میں ملیحہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ بارات لے کے واپس آ جاؤ۔ یہ سن کے سب کو حیرت ہوئی، وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ قاسم صاحب غصے میں بولے، آپ کو پتہ ہے میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے، سارے مہمان آ چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بارات واپس چلی گئی۔ جاسم کہنے لگا، چاچو جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ حیرت سے سامنے کھڑے ہوئے جاسم کو دیکھنے لگی، جو آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ سب لوگ اسی پہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ جاسم کے بابا تو کہنے لگے، میں تو پہلے سے ملیحہ کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ نے اپنی مرضی سے رشتہ طے کیا تو میں خاموش ہو گیا، اور جاسم کی دلہن بنا کے اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جہاں پہ بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیوار پہ لگی ہوئی جاسم کی بڑی سی تصویر کو دیکھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے سامنے دیکھا تو بسمہ اور انیکا کھڑی ہوئی تھی۔
آ گئی تم دونوں میرا دل جلانے۔ تمہیں غصہ آیا ہوا ہے؟ تمہاری شادی ہو جائے گی، کیا کچھ تم نے خواب سجائے تھے؟ شادی کے بعد تمہیں پڑھنا نہیں پڑے گا، بھائی تو تمہیں ڈاکٹر بنا کے چھوڑیں گے، بسما نے ہنستے ہوئے کہا۔ بسما کی بات سن کے ایک دم سے لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ رکو میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف تکیہ پھینکا۔ وہ دونوں تو سائڈ پہ ہو گئیں، مگر دروازہ کھول کے اندر آتے ہوئے جاسم کے منہ پہ لگا۔ وہ جلدی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی دوسری طرف منہ کر گئی۔ نکلو تم دونوں باہر۔ جاسم نے غصے میں ان دونوں کو دیکھا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئیں، مگر جاتے جاتے اسے آنکھیں نکال کے گئیں۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ جاسم کمرے کو لاک لگاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس نے تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو ان دونوں کو پکارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تکیہ مار کے بھگایا جاتا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جاسم ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اگلا سانس لینا بھول گئی۔ اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ گہرے سانس لیتی پیچھے ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کتنی مشکل سے تو تمہیں حاصل کیا ہے، اب تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ کوئی بات نہیں، ویسے تمہارے تایا جان بھی میرے پلان میں شامل تھے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے اوپر جھکتا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہاری اس بیہودہ نبیل کو تم سے دور کرنا کتنا ضروری تھا۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا۔ جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا وہ معصوم سی لڑکی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کیا بولا کہ میری آنکھوں میں دیکھو؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے جاسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آئی۔ کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ جب بھی میرے سامنے آتی ہو کیوں اتنا گھبرا جاتی ہو؟ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی۔ جب اس کے قریب ہوتا اپنی آنکھیں بند کرتا اس کے اوپر جھکا اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈر لگے۔ تم میری بیوی ہو، میں نے تمہارے ساتھ محبت سے رہنا ہے، میں نے تمہیں بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتا اپنے سینے سے لگا گیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے سینے سے لگی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے پاس سے آتی کلون کی مہک، وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوئی تو اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیوں چاہتا ہوں کہ تم اسٹڈی کرو؟ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کامیاب ہو، پھر بھی میرے بچے کامیاب ہوں گے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو وہ شرماتے ہوئے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اور جب تک میرا بچہ پڑھ رہا ہے تب تک ہم نہیں سوچیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو شاباش چینج کر لو، کافی رات ہو گئی ہے، وہ محبت سے بولا تو وہ چینجنگ روم کی طرف جانے لگی۔ جب اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ تھوڑی دیر تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دو، اتنی پیاری لگ رہی ہو تم، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتا
اپنائیت اور محبت کا احساس کروانے لگا۔ اور جاسم کا یہ روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا، جس طرح محبت سے اسے پیش آ رہا تھا، وہ تو سرشاری میں مبتلا ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اسے اسٹڈی کرواتا، ساتھ ساتھ اسے محبت سے پیش آتا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے کتابوں کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہی تھی، بار بار اسے چھیڑ بھی جاتی جو لیپ ٹاپ پہ کام لگا ہوا تھا۔ میرا بچہ، یہاں سے مجھے کام ختم کرنے دینا، نہیں میں نے نہیں اٹھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ بس ایک ٹاپک، جب تک یہ ٹاپک مجھے یاد نہیں ہوگا تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی، ورنہ یہ یاد کیے بغیر میں نے سو جانا ہے، پھر کل گندا ٹیسٹ ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میرے بچے۔ وہ ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر رہا تھا۔ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس نے اپنے بک سینے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اسے یوں معصومیت سے سوتا ہوا دیکھ کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گئی، اسے اٹھانے لگا۔ اب میرا بچہ اٹھ جاؤ نا، آپ نے نہیں یاد کیا ٹاپک، یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ وہ اسے اٹھانے لگا مگر وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کی گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولا مگر وہ نہ اٹھی۔ دوبارہ سے بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر کمفرٹ ٹھیک کیا، جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، بار بار مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا۔ صبح وہ ابھی تک سو رہا تھا جب اسے کمبل کھینچتے ہوئے کہنے لگی، میرے بال بنا دینا، پلیز میرے بال بنا دے۔ میرا بچہ مجھے سونے دو، آج آفس سے چھٹی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ دوبارہ سے اچھا بناتا ہوں نا۔ وہ اٹھ کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی شکر ہے میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ کو چھٹی ہے تو مجھے ناشتہ بھی بنا کے دیں، بہت آپ تنگ کرتی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے بالوں کو پونی میں جکڑتا ہوا کھینچ گیا۔ کھینچنے نہیں ہوتے نا، وہ مسکراتی۔ چلے ٹھیک ہے میں جانے لگی ہوں۔ بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے دروازے تک گئی۔ اچھا ایسے ہی جانے لگی؟ اس کی بات سن کے وہ مسکرائی، مڑ کے دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے سینے سے لگی اور اس کے بعد باہر چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس نے میڈیکل کمپلیٹ کر لیا اور وہ فائنلی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی تھی، اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی ہوئی تھی۔ لیکن ابھی تک اس نے دیکھا وہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھی۔ وہ سب سے زیادہ تو اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک وہ گھر نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ بلکنی میں کھڑی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے اس کی گاڑی رکی تو غصے میں کھڑکی بند کرتی اندر کی طرف آ گئی، منہ پھلایا بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ منہ پھلائے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو سائڈ پہ کرتا کہنے لگا، میرا بچہ آج منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جاسم نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے چہرہ اوپر کیا، دیکھے کیا ٹائم ہو گیا، اتنی لیٹ کون کرتا ہے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اپنے بچے کی شاپنگ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے خوبصورت سا گولڈ کا پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈالا، کہنے لگا کیسا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ہاتھ میں رنگ ڈالی، بریسلٹ ڈالا، اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں گجرے ڈالنے لگا۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اب کام صرف شکریہ سے نہیں چلے گا، میں نے آپ پہ اتنی محنت کی ہے تو اب مجھے بھی ایک چھوٹا سا بیبی چاہیے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے وہ شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ان دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت شکریہ مجھے اتنی ساری محبت دینے کے لیے، مجھے کامیاب بنانے کے لیے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتی محبت اور عقیدت سے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگی اور وہ چھپ کے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ
مکمل ہو چکے تھے۔ زندگی انہیں دیکھ کے مسکرانے لگی اور وہ خوش ہو گئی۔